سارے پاکستان میں ہم ایک فضا پیدا کریں گے جو بتائے گی کہ ہمیں کسی شکل میں کوئی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں ہے۔ اس ملک میں ایلیٹ کون سی ایلیٹ ہے جس کے لیے ہر قانون بنایا جاتا ہے، آئین توڑا جاتا ہے، آئین مسخ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر وہ اچھا قدم جو کبھی لیا جاتا ہے اس کو انڈو کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ایلیٹ ہے جن کی ایک پارٹی نے 1973 میں آئین بنایا جو کہ ایک اچھا آئین تھا اگر اس کو عمل درآمد ہو جاتا۔ اب اسی پارٹی کے سکسیسر نے اس آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ کون وہاں پر چیئرمین سینیٹ بن کے بیٹھا ہوا جس نے 1973 کا آئین اور کسی حد تک آئین کی ریسٹوریشن جو کہ 2010 میں 18ویں ترمیم سے ہوئی ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ہمیں یہ تکلیف ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے اس نے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ بھئی رو رہے ہو تم؟ بھئی تم جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو تم اپنی کرتوتوں سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے 2012 میں، تم نے کنٹیمپٹ کی تھی، اور اگر تمہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے تو اس کا رونا آج کیوں رو رہے ہو؟ دوسرے صاحب جس نے کہا کہ ہمیں ساتھ ظلم ہوا ہے کہ مجھے ایک اور سپریم کورٹ کے بینچ نے ڈسکوالیفائی کر دیا، تو یہ بات ہم نے ان سے کہی کہ بھائی آپ کو اگر کسی فیصلے سے مسئلہ ہے، آپ کو موصوف ایز پرائم منسٹرشپ فارغ کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدلیہ کو فارغ کر دو، بطور انسٹیٹیوشن کے ڈسٹرائے کرو۔ یہ تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یہ در حقیقت اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں جو ادارے برباد کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے ذاتی جو ہے وہ بدلے نکالتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑھ کے اور برائی کیا اس ملک میں ہو سکتی ہے جہاں پر لوگوں کو عوام کا، ملک کا مفاد نہیں بلکہ صرف اپنے مفادات کا مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ایلیٹ کون ہے؟ وہ ایلیٹ کا پہلا فیکٹر اس ملک کے جرنیل ہیں جو 75 سال سے اس ملک کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو بنانے والے جرنیل تھے یا وکلا تھے؟ آپ بتائیے۔ وکلا تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ جرنیل، کوئی وکیل تھے، پاکستان کے سب سے بڑے وکیل تھے۔ لیکن اسی طرح لیاقت علی خان کون تھے؟ وہ وکیل تھے۔ اسی طرح اپنے اور بہت سے ہمارے ساتھی، علامہ اقبال صاحب کون تھے جن کا تصور کہا جاتا ہے، وہ کون تھے؟ وہ بھی وکیل تھے۔ اور اسی طرح سہروردی کون تھے؟ وہ بھی وکیل تھے۔ کسی جرنیل نے اس ملک کو نہ بنایا ہے نہ آئین دیا ہے، لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ یہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ فوج کی حکمرانی جو پچھلے 75 سال سے ایک شیپ میں نہیں دوسری میں، اس وقت 5ویں حکمرانی چل رہی ہے۔ ایوب خان نے پہلی، دوسری حکمرانی جو ہے وہ یحییٰ خان کی جس نے ملک 2 لخت کر کے رکھ دیا، تیسری حکمرانی ضیاء الحق کی جس نے اس ملک میں آئین کے حلیہ بگاڑ دیا، جس نے اس ملک میں ظلم کیا، ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگوایا، اس کے بعد مشرف۔ لیکن آج کا جو فوجی دور ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملٹری رول انڈر دی گارب آف اے ڈیموکریسی۔ بھائی اصل شکل تو دیکھو، ایک جرنیل ہے جو اس ملک پر قابض ہے، باقی تو صرف اس کے چمچے ہیں جو اس کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ باقی تو جو حضرات اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں میں فورن منسٹر ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، میں فلاں منسٹر ہوں، حقیقت میں they are puppets بتایا جاتا ہے۔ صبح آج تم نے ایسے کھڑے ہو کے ناچ رہا ہے، اسی طرح ناچیں گے۔ یہ سارے پپٹس ہیں، اور یہ پپٹری جو ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پپٹری ختم ہو اور حقیقت میں عوام کا اس ملک میں قبضہ ہو، ان کی ولنگ، ان کے ووٹ کے ساتھ فیصلہ ہو، نہ کہ کہیں ایک 22 گریڈ کا ملازم بتا دے کہ اس ملک میں جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ ووٹ ہم اس کی جگہ ڈال کے فارم 47 میں
ہم اس کو وزیر اعظم بنائیں گے, اس کو وزیر اعلیٰ بنائیں, اس کو فلاں عہدہ دیں گے وداؤٹ پبلک مینڈیٹ. یہ لیڈ کیپچر میں ان کے ساتھی کون ہیں؟ ہمارے سینئر بیوروکریٹس جنہوں نے ہمیشہ سے اپنے مفادات کے لیے ملٹری بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے تاکہ ان کے مفادات کا پوری طرح سے تحفظ ہو سکے. لیکن عوام کے ساتھ کیا ہو بالکل پرواہ نہیں. تیسرا ہمارا طبقہ جو ان کا ساتھی رہا ہے جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے وہ ہمارا فیوڈل پولیٹیشین ہے. آج بھی وہ ہم پر سوار ہے کسی شکل میں کسی طرح انداز سے. یہ فیوڈل پولیٹیشین جو ہے یہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, اس سول بیوروکریسی کا سب سے بڑا ساتھی رہا ہے. اور چوتھا جو لیڈ کا طبقہ ہے وہ ہماری یہ جوڈیشری ہے. اب میں صرف ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. کئی ساتھیوں نے یہاں بات کی ہے کہ ججز نے کیا کیا. ہم کسی جج کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, کسی فرد کو نہیں. ایک سے ایک نے منہ کالا کیا ہے جس کا ذکر بھی کیا انہوں نے. وہ قاضی فائز صاحب وہ انسان کی شکل میں آیا اور شیطان بن کے نکلا اس جوڈیشری سے جس نے تباہی کر دی. اور پھر یہ جو ایک صاحب اب خط لکھنے لگے ہیں, انتہا کا بے غیرت قسم کا یہ جج ہے جس نے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کس منہ سے کہتے ہو جب اصل آئین تھا اس کو تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. بالکل صحیح کہا ہے ہمارے زبیری صاحب نے. ہم سال بھر کہتے رہے بھائی ہمارے کیس لگاؤ 26ویں ترمیم کے, لیکن وہ نہیں لگ سکتے تھے کیونکہ یہ تو غلام تھا ان کا جنہوں نے 26ویں ترمیم بنائی, اور یہ غلام ہے آج بھی انہیں کا. ایسے ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے خط لکھ کے. ہم نہیں سمجھتے یہ جنرل بات کر رہا ہے. یہ بالکل غلط بات, غلط تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. این ممکن کے اشارے پر یہ کر رہا ہو, این ممکن اسٹیبلشمنٹ کے اشارے سے کر رہا ہو. اصل میں اس کا مقصد اس ملک میں عدلیہ کو بالکل ختم کرنا ہے. اس وقت اس ملک میں ہم جو لڑ رہے ہیں ہم عدالتی نظام کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم کسی مخصوص جج کے لیے کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں لڑ رہے, کیونکہ اگر ہم ججوں کو دیکھیں تو ان کے تو کرتوت اچھے نہیں ہیں, پہلے بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی ہے. بالکل صحیح کہا کہ سب سے پہلا بڑا کیس سندھ چیف کورٹ میں آیا تھا اور اس نے بڑا صحیح فیصلہ کیا جب اس نے غلام محمد کے فیصلے کو سیٹسفائی کیا. پھر کیا ہوا, وہ منیر بیٹھا تھا اسٹیبلشمنٹ کا ایک چھوٹا سا ایجنٹ بن کے, اس نے اس کو انڈو کر کے رکھ دیا. آپ کے سامنے یہ تاریخ میں ہوا اور آج تک یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر وقت ہر دور میں یہ ہوا. اب کیا ہوا جب ہم نے ایک تحریک چلائی جس کی لیڈرشپ ہمارے منیر ملک صاحب نے کی, علی احمد کر صاحب نے کی 2007 میں. اس کا مقصد تھا کہ عدلیہ کو پہلی دفعہ ملک میں آزاد کرایا جائے. بہرحال جو کچھ بھی ہم نے اچیو کیا اس کو میں نہیں کہتا کہ پوری طرح درست تھا, اس میں بہت سی کمی کوتاہی رہ گئی. لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وکلا جو ہیں ایک ہی کمیونٹی ہے سارے پاکستان میں جس کی جو آزاد آواز بلند کر سکتی ہے. ورنہ یہاں ہر ایک کو ہم نے خرید دیا, ہر ایک کو ہم نے ڈرا دیا, ہر ایک کو ہم نے خوفزدہ کر کے رکھ دیا. اس لیے ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں. ایک یہ کالا کوٹ ہے جو کہ اپنی آواز بلند کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اندر سے ڈیوائڈ کریں گے. ہمارے اندر ٹاؤٹ جو ہیں وہ ڈال دیے اور اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ٹاؤٹوں کا اس ہمارے پروفیشن میں داخل ہو چکا ہے. جو وکالت نہیں کرتا وہ صرف ٹھیکیداری کرتا ہے, وہ صرف سودے بازی کرتا ہے. جس شکل میں 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آج آپ کو عدلیہ نظر آ رہی ہے, یہ عدلیہ نہیں ہے, یہ ایک منڈی بن کے رہ گئی ہے. یہاں پر وکیل پیش ہوتے ہیں, ساؤتھ ٹاؤٹ کو لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں میری بحث پہ فیصلہ کرنا, اس ٹاؤٹ کی شکل پہ فیصلہ کرنا. یہ ٹاؤٹ لے آیا ہے, یہ آپ کو جوڈیشل کمیشن میں بھی نپٹے گا اور یہاں بھی. اس لیے اس سے ڈر جاؤ اور فیصلہ حق میں کرو. ہاں فیصلے میں کیا لکھنا ہے یہ وکیل بتا دے گا.
یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر ملک میں ہمارے پروفیشن کی نفی اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہاں پر ٹاؤٹوں نے مکمل قبضہ کر لیا ہے اس پروفیشن کے اوپر. ہماری اسٹرگل کوئی چھوٹی موٹی اسٹرگل نہیں ہے. یہ عدلیہ بچاؤ اسٹرگل سے پہلے وکالتی نظام، وکیلوں کو بچاؤ، بار کو بچاؤ، پہلے انہوں نے عدالتی نظام تباہ کیا. آج یہی اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں وکالتی نظام تباہ کرنے کو اترے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں پہلے الیکشنز کبھی کو پوسٹ پون ہوتے تھے. اب الیکشن اگر کراچی بار کا تھا تو خدا کرے کہ اب بھی ہو جائے، 4 مہینے 5 مہینے سے آگے ہے. لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن جو کینڈیڈیٹ 2500 ووٹ سے جیتا ہوا، اس پر بدماشی سے کوشش کی اس کو اغوا کرنے کی. یہ ٹاؤٹوں کا کام ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میرا پہلا سٹیپ یہ ہے اپنے پروفیشن کی چھانٹی کرے، پروفیشن میں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے کون ہے وکیل اور کون ہے ٹاؤٹ. وکیل ایک طرف کرے، ٹاؤٹوں کو ایک دفعہ الگ کرے، تب یہ وکالت کا نظام بچے گا، تب یہ وکیلوں کا نظام بچ سکتا ہے. پھر یہاں پر جنرل وکالت ہو سکتی ہے. ورنہ ہم نوجوانوں کو یہ کہنے کے قابل نہیں رہے کہ تم وکالت پڑھو، وکیل بنو، کیونکہ جہاں آرگیومنٹ میں فورس نہیں ہوگا وہاں منڈیاں لگ جاتی ہیں. اس لیے سارا وکالت کا نظام ہی، جس کو ہم کہتے ہیں، قائد اعظم میں کیا خوبی تھی بطور وکیل کے، وہ ہمیشہ اپنی دلیل جو ہے، اپنے کیسز دلیل کی وجہ سے جیتتے تھے. آج دلیل نہیں بلکہ سودے بازی سے فیصلے ہونے لگے ہیں. تو یہ عدالتی نظام مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وکیلوں کا نظام جو ہے، جو ہماری جس طرح بھی تھی ایک اسٹرگل تھی، وہ بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. لہذا میں بالکل صحیح، ہماری بے شک لیڈرشپ پوری ہوگی، لیکن یہ نئی نوجوان لیڈرشپ کی طرف ہم واقع ہی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ باب مرزا کی شکل میں ہو یا حسین جمالی کی شکل میں ہو. ہمیں امید ہے کہ یہ وکالت کے پیشے کو بچائیں گے. اگر آپ نے عدلیہ کو بچانا، پہلے وکالت کے پیشے کو بچا لیجیے گا. پہلے وکالت بھی آرگیومنٹ پہ فیصلے لے کے آئیے گا، نہ کہ سودے بازی پر. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہم نے اپنا وکالت کا پروفیشن بچانا ہے. جو ایک مقدس پیشہ تھا اس کو ہم نے منڈی بنا کے رکھ دیا ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، بالخصوص نوجوانوں نے، کہ اس پیشے کا تقدس قائم کرنا ہے ایک دفعہ پھر. اگر یہ نہ قائم ہوا تو پھر اس ملک کا ہر چیز درم برم. اسی نے تو آئین کو بچانا ہے، اسی نے تو رول آف لا قائم کرنا ہے، اسی نے تو اس ملک میں جمہوریت لانی ہے، اسی نے اس ملک میں سول سپرمیسی کے لیے کام کرنا ہے. اگر خود ہی اندر سے وہ ٹوٹ گئے، خود ہی اندر سے وہ الگ ہو گئے، اگر ان کے اوپر ٹاؤٹ جو ہے وہ چھا گئے، تو پھر بھائی نہ اس پیشے کا کوئی فیوچر ہے، نہ اس عدلیہ کا کوئی فیوچر ہے. میں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے اندر جھانکیے گا، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وکیلوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، اور نظام جو ہے وکالت کا اس کو ختم کرنے کے لیے، اور صرف اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے فیصلے لینے کے لیے. یہ کوئی چیز دور نہیں ہے. اگر یہ چلتا رہا تو آئندہ سے سپریم کورٹ نہیں ہوگی، GHQ میں آپ جایا کریں گے اپنے کیس لے کر، اور یہ عین ممکن ہے، یہ عین ہوگا. جب 26ویں ترمیم آنی تھی تو میں نے یہ جو آج کل ان کے بڑے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے پوچھا بھئی کیا ہے ترمیم کو بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا نہیں یہ نہیں، شاید اس کو پتا ہو فلاں لا منسٹر. خیر میں نے کہا اس کو لا منسٹر تو نہیں میں کہتا، لیکن جو کچھ بھی ہے بھئی بتاؤ تو صحیح. نہیں تو پوچھنا یہ پڑا کہ بھائی پھر وہ کیا ترمیم GHQ میں تیار ہو رہی ہے؟ کسی کا جواب نہیں. آج بھی ترامیم دیے جاتے، مجھے نہیں پتا 28ویں ترمیم کیا آ رہی ہے. جب 26ویں ترمیم آنی تھی ایک رات پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا یہ کس شکل میں آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے. اول تو ان کا کوئی کسی قسم کی لیجٹمیسی نہیں ہے. بھائی عوام جو ہے وہ ایمنڈ کرتا ہے آئین کو. یہ تو فارم 47 کے ہارے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی لا منسٹر کیا کچھ کہتے ہیں.
یہ ترقی تو کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے، یہ حلال کی حکومت ہی نہیں ہے، یہ ناجائز حکومت بنا کے بٹھائی گئی ہے۔ یہ سارے ان کے پپٹس ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو بٹھائے گئے ہیں، آج یہ کرنا کل وہ کرنا ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا پیشہ اور پھر اپنی جوڈیشری بچانی ہے، اور پھر ہم نے اس آئین کو بچانا ہے، کیونکہ رول آف کا مطلب یہی ہے کہ جس ملک میں آئین کی سپریمیسی ہوگی، جس ملک میں ڈیموکریسی ہوگی، جس ملک میں رول آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی، صرف وہی ملک جو ہے اپنے آپ کو وہ رول آف لا کے مطابق سمجھ سکتا ہے، بن سکتا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ بڑی ہی آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ تو آپ کو میں یہی اپیل کرتا چلوں، خدا را اس پہلے اپنے مقدس پیشے کو بچائیں، اور پھر اس جوڈیشری کو بچائیں، اور پھر اس آئین کو بچائیں۔